اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارے جیسے گناہگاروں کے دلوں میں اللہ کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی صرف انہی لوگوں کو حاصل ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ یہ قرآن صرف انہی کو رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فوز و فلاح بھی صرف متقین کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جنت بھی صرف متقین کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ میں مشکلات سے نکلنے کی راہیں بھی انہیں دیتا ہوں جن کے دلوں میں میرا خوف موجود ہوتا ہے۔ تو اب یہ تقوی اور یہ پرہیزگاری کیسے ملے گی؟ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، سنت کے تناظر میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسے آسان سے اعمال، ویسے تو میرے نبی کی کوئی بھی سنت مشکل تو ہے ہی نہیں، ان الدین یسر، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں دین نام ہی آسانی کا ہے۔ اگر دین میں کہیں جا کے بھی ہمیں کوئی مشکل نظر آتی ہے تو حضرت وقار تھوڑی سی جستجو کر کے تحقیق کر کے دیکھیں تو ممکن ہے کہ وہ مشکل میرے نبی نے نہ بتائی ہو، ہم جیسے جاہل لوگوں نے بھی پیدا کی ہو، کیونکہ میرے نبی تو فرما رہے ہیں دین یسر، دین نام ہی آسانی کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بار بار کیا فرما رہا ہے کہ یہ قرآن جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان سے میں نے انتہائی آسان کر دیا ہے۔ اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شرط اللہ رب العزت نے رکھی تھی تدبر کی، غور و فکر کی، اپنی نگاہوں سے تعصب کی عینک اتار کے قرآن کو پڑھنے کی، اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کے وہ دعا جو میں ہر نماز میں کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے سیدھی راہ دکھا، تو قرآن سیدھی راہ صرف انہیں دکھاتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ دکھاتا ہے جو قرآن کے اوپر تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے وعباد الرحمن، جو اللہ والے ہیں، فرمایا وہ یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کی کتاب پڑھ کے جاتی ہے تو وہ گونگے بہروں کی طرح بس سنتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا بھی آج طرز عمل یہی ہے، پہلے تو ہمیں مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں، اگر اللہ کی توفیق سے آ جاتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، قرآن کی سماعت کرتے ہیں، تو زیادہ جب ہماری بھی مثال یہود و نصارہ کی طرح جو اللہ نے سورہ فرقان میں بیان فرمائی ہے کہ وہ قرآن کو سننے کے باوجود بھی بہرے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ غور و فکر ہی نہیں کر رہے۔ اللہ نے جنت کے تذکرے کیے ہیں، اللہ سے جنت مانگی نہیں، اللہ نے جہنم کی ہولناکی بیان کی ہے، اس جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی نہیں، اللہ نے قبر کی وحشت اور سختی کو بیان کیا ہے، اسے اللہ کی پناہ حاصل کی ہی نہیں، اللہ کی جباریت اور قہاریت کو بیان کیا گیا ہے، سابقہ قوموں کے عذابوں کو بیان کر کے ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے، لیکن سننے کے باوجود بھی میرے کان سماعت تو کر رہے ہیں لیکن وہ آواز میرے دل تک نہیں پہنچ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جاتے جی کل ہمیں یہی سوچنا ہے کہ وہ آواز میرے دل تک کیوں نہیں پہنچ رہی۔ ایک وقت تھا کہ یہی آواز سننے کے لیے میرے نبی کے جانی دشمن بھی دیواروں کا سہارا لے کے کان لگا کے قرآن سنتے ہیں، ایک ایک مرتبہ قرآن سنا زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن سننے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کیسے نکلے تھے؟ دوستی کرنے کے لیے سے تو نہیں نکلے تھے، ننگی تلوار لے کے ہوا میں لہراتے ہوئے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اسی دشمنی کو اپنے دل میں لیے ہوئے جب اپنی بہن کے گھر کے پاس پہنچے، چند آیات سنی تو دل موم ہوا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ حضرت ابو بکر یہ قرآن کے اندر پھر اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر انسان صحیح نیت کے ساتھ اس قرآن کو سن لیتا ہے پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا نہ کر دے۔ تو لعلکم تتقون، اب یہ تقوی ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا؟ اگر ہم نے اس کی کوشش نہیں کی اور اس فلسفے کو ہم نے اگر سمجھنے کی حضرت جستجو نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مرضی محنتیں کرنے، جتنی مرضی
امتی ریاستیں کرنے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری محنتوں کو میں تمہارے منہ پہ مار دینا ہے، کیونکہ ہم نے مقصد عبادت کو نہیں سمجھا۔ مقصد عبادت کیا ہے؟ ہر عبادت کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، لوگوں تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اگر لمبے قیام کر کے بھی میرے دل میں خوف خدا نہیں آ رہا، لمبے رکوع کر کے، لمبے سجدے کر کے، کثرت قرآن کی تلاوت کر کے بھی میرے دل میں خوف خدا نہیں آ رہا، تو بھائیو پھر مجھے دیکھنا ہے کہ پھر کون سا ایسا عنصر ہے، کون سا ایسا میرے راستے میں پتھر ہے جو مجھے ہدایت حاصل کرنے سے اور متقی بننے سے مجھے روک رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو عباد الرحمن سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر بیان فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلی خوبی کیا بیان کی گئی ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ سب سے پہلی خوبی یہ نہیں کہا کہ وہ پکے نمازی ہیں، یہ نہیں کہا کہ بڑے حج عمرے کرنے والے ہیں، سب سے پہلی خوبی فرمایا ان کے اندر عاجزی و انکساری ہوتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی عباد الرحمن جو اللہ والے ہیں، جو متقین ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، سب سے پہلی نشانی جب وہ زمین پہ چلتے ہیں اکڑ کے نہیں چلتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو 2 بندے مانگے تھے، کہا یا اللہ یا ابو جہل کو اسلام دے دے یا عمر بن خطاب کو دے دے، کیونکہ اسلام بڑا کمزور ہے، یہ ظالم ان کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ صحابہ کو بڑی بے دردی سے تپتے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، تپتی ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، بھاری بھرکم پتھر ان کے سینوں کے اوپر رکھے جاتے ہیں، بڑے ظالمانہ طریقے سے انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اللہ اسلام بڑا کمزور ہے، اسے عزت دے دے، اسے تقویت دے دے۔ اللہ کے نبی نے 2 بندوں میں سے ایک مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جھولی میں ڈالا، تو وہاں انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ باقی ساری خوبیاں دونوں کے اندر برابر تھی، دونوں جو ہے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، دونوں صاحب اللسان تھے، گفتگو کرنا جانتے تھے، دونوں کا مکہ کے اندر بڑا روب و دبدبہ تھا، دونوں کی بڑی ہیبت تھی، کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا تھا، دونوں جو ہے نامی گرامی پہلوان بھی تھے، دونوں کی چودراہٹ بھی موجود تھی۔ پھر اللہ نے عمر کا انتخاب کیوں فرمایا؟ فرمایا صرف ایک ہی وجہ ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ ابو جہل کے اندر تکبر و غرور بڑا تھا، عمر کے اندر تکبر نہیں تھا، تو اللہ نے عمر بن خطاب کو محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو سب سے پہلے حضرت جی وقار میں نے اور آپ نے اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنا ہے۔ تو جو میرے اندر ایک جملہ ہے نا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جب میرے جیسا ہی کوئی نہیں ہے، جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بار بار اپنا چہرہ ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میرے جیسا تو کائنات کے اندر خوبصورت ہی کوئی نہیں۔ جب اپنی ڈگریوں کو دیکھتا ہے کہتا لو جی میں نے تو بڑی بڑی اسناد حاصل کر لی، بڑی بڑی مشہور زمانہ یونیورسٹیوں کے اندر میں نے پڑھ لیا، میرے جیسا تو پڑھا لکھا ہی کوئی نہیں۔ جب بینک کے اندر رکھے ہوئے اپنا روپیہ پیسہ دیکھتا ہے کہتا میرے جیسا تو آج تک کوئی امیر ہی نہیں ہوا۔ جب اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے کہتا لو جی میرے پاس تو بڑی افرادی قوت ہے، ایسی افرادی قوت بھی کسی کے پاس نہیں۔ یعنی ہر جملے پہ ہر عمل کے اوپر اس کے اندر جو میں پیدا ہوتی ہے کہ بس میں ہی میں، اور اپنے مد مقابل کو کچھ نہیں سمجھتا۔ کہتا جی کا سب سے پہلے کسے مارنا ہے؟ جب تک اس میں کا گلا نہیں ڈھونڈیں گے، جب تک اس میں کو اپنے دل سے کھروچ کے باہر نہیں نکالیں گے، دلوں کی سختی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک بھائیوں آنکھ کے اندر آنسو نہیں آ سکتے، جب تک اپنے مسلمانوں کو ہم عزت و توقیر کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے جو معیار بتایا کہ اگلے کا لباس دیکھ کے اس کا معیار سیٹ نہیں کرنا، اس کا رنگ ڈھنگ دیکھ کے معیار سیٹ نہیں کرنا، اس کا خوبصورت ہونا جو ہے یہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کا روپیہ پیسہ کہ گاؤں کا سب سے بڑا چودھری ہے، نہیں نہیں، بلکہ صرف اس کے وہ اعمال جو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہے، اس کی بنا پہ اس کی عزت کرنی ہے۔ اور یہ سمجھنا ہے
کہ جو فکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر ہوا کرتی تھی، کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہو کہ جہنم کے اندر صرف ایک بندے نے گرایا جانا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ عمر ہی نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے باپ کو نبی بننے کے لائق ہوتا، کیونکہ اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے، وہ محل جو اللہ نبوت کا بنا رہا تھا اس کی آخری اینٹ میں تھا، اس دیوار کو اللہ نے مکمل کر دیا، لا نبی بعدی، اب میرے بعد تو نبی نہیں آنے والا، لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبوت عطا کرتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہترین شخصیت ہے کہ اللہ اسے نبی بنا دیتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں سے عمر گزر جاتا ہے اس راستے پہ شیطان بھی نہیں آتا، وہ عمر جو محبوب پیغمبر علیہ السلام کو مشورہ دیتا ہے، عرش والا قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے، وہ عمر کہہ رہا ہے کہ اگر جہنم کے اندر کسی ایک بندے کو گرایا جانا ہے تو عمر رب سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ بد نصیب عمر ہی نہ ہو۔ تو حضرت علی وقار یہ ہے کہ وہ عباد الرحمن اللہ والے جو اپنے دل سے اللہ نکال دیتے ہیں، اپنی میں نکال دیتے ہیں، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، 22 لاکھ آدھی دنیا کے حاکم ہیں۔ ایک دن دوستوں کو بلایا، کہاں تم مسجد میں آؤ، میں نے تم سے کوئی بات چیت کرنی ہے۔ سارے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد نبوی میں آتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ عمر جو بھی بات کرتے ہیں وہ لاجانی اور فضول نہیں ہوتی، بڑی اہم بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے کہ جوتے نہیں مارتے، فضول قصے کہانیاں نہیں سناتے، ان کی ہر بات کے اندر اصلاح موجود ہوتی ہے۔ لوگ سارے کے سارے اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور 2-3 جملے بول کے نیچے اتر جاتے ہیں، فرمایا لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ایک چرواہے کا بیٹا عمر ہوں، ایک چرواہے کا بیٹا عمر ہوں۔ اتنی بات کہی، کہا دوستوں تمہارا بڑا شکریہ، تم جا سکتے ہو۔ سارے لوگ حیران پریشان کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا سب سے مضبوط ترین حاکم وقت جو ہے اتنی سی بات کر کے نیچے کیوں اترا؟ اور کہا لوگوں میرے دل کے اندر یہ تصور آ رہا تھا کہ شاید عمر جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، تو میں نے اپنے آپ کو اپنی حیثیت یاد دلائی ہے کہ عمر وہی ہے جس کا باپ چرواہا تھا، مکے کے گلی کوچوں کے اندر پیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو میں نے اپنی اندر کی میں کو دبانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اپنی حقیقت کو تسلیم کر کے میں نے اپنی انا کو مارا ہے۔